رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور بہترین سیگمنٹ حسن سخن۔ اور ناظرین محترم، آج 19 رمضان المبارک اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن سخن کا ایک وہ والا راؤنڈ جو پہلے انیشیل کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے، یعنی کہ پہلا سیمی فائنل انشاءاللہ العزیز آج ہم دیکھیں گے حسن سخن کا۔ اور آج ہمارے پاس دو نہیں، ایک بھی نہیں، پورے 3 شرکاء، 3 پارٹیسپنٹس انشاءاللہ العزیز ہوں گے۔ اور سیمی فائنل کے بعد پھر فائنل کا مرحلہ ہے اور فائنل میں ملے گی ونر کو احسن الکلام کی یہ والی موٹر بائک جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ رنر اپ کے لیے ہے خدمات الفردوس کی جانب سے عمرے کا ویزا کیش پرائز کے ساتھ، اور سیکنڈ رنر اپ یعنی تیسری پوزیشن جو حاصل کرے گا فائنل میں، اس کے لیے ہے خدمات الفردوس کی جانب سے نہیں بلکہ احسن الکلام کی جانب سے ڈیجیٹل آسان ترجمہ قرآن کا ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ، ساتھ میں کیش پرائز بھی۔ تو ناظرین محترم، آج ہمارے جو شرکاء ہیں، 2 شرکاء ہمارے لاہور سے ہیں، پنجاب جو ہے وہ کراچی کے اس سیمی فائنل پہ چھایا ہوا ہے، اور ایک شریک جو ہیں وہ لاہور کے بالکل پڑوس میں ایک شہر ہے، پہلوانوں کا شہر کہلاتا ہے، اس کا نام ہے گجرانوالا، تو وہاں سے ان کا تعلق ہے جناب۔ اور ہمارے منصفین کرام جناب، ہمارے سینئر جج اس حسن سخن کے ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ اور جناب آل عمر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور محمد بن فیصل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جناب اللہ کا نام لے کے آپ حضرات کی اجازت سے پہلے سیمی فائنل کے شرکاء کو ہم اگر بلا لیں تو پہلے شریک جن کو میں بلانا چاہوں گا محمد عاشر، ان کا نام ہے، تعلق ہے ان کا جی سی یونیورسٹی لاہور سے۔ دوسرے شریک ہمارے طاہا مصطفی صاحب جامعۃ المصطفیٰ گجرانوالا سے، اور تیسرے شریک ہمارے ایم اے او کالج لاہور سے جناب طیب اختر صاحب۔ یہ 3 شریک ہمارے۔ عاشر بھائی آئیں گے ڈائس جے کے اوپر، طاہا مصطفی صاحب تشریف لائیں گے ڈائس ٹی پہ، اور جناب طیب اختر صاحب تشریف لائیں گے ایم اے او کالج سے ان کا تعلق ہے ڈائس آر کے اوپر۔ تو جناب خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ 2 کالج لوگ ایک مولوی صاحب کے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اینڈ آف دا سیمی فائنل کون کس کو گھیرتا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک ہے جو فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا آل عمر صاحب کی ججمنٹ کے بعد سر۔ تو جناب آج ہمارے پاس جہاں شرکاء زیادہ ہیں وہاں وقت بھی زیادہ ہے، اور وقت ہے ہمارے پاس 15 منٹ کا۔ پہلے 2 شریک اور 8 منٹ کا ٹائم رہا حسن سخن میں، اور آج ہمارے پاس 15 منٹ کا ٹائم ہے، اور 15 منٹ میں شعر ہی شعر ہم سنیں گے، اور شعر و شاعری کی برسات ہوگی انشاءاللہ۔ تو سمپل سا جو ہے آپ کو پتہ ہے آغاز ہوتا ہے، اور آغاز میں میں چاہوں گا آج آل عمر صاحب کوئی شعر ہمارے ساتھیوں کو پڑھ کر سنائیں، اور مائک جو ہے، مائک مانگ رہے ہیں آپ سے وہ محمد بھائی، آپ موبائل پکڑا رہے ہیں ان کو، تو مائک جناب آپ کے پاس ہے، اور آل عمر صاحب آج آپ آغاز کرائیں ذرا اس پہلے سیمی فائنل کا پلیز۔ فکر و جنوں کی بحث ہو یا حرف ناقدانہ ہو، غالب کو رد تو وہ کرے پہلے جو خود یگانہ ہو۔ آہا ہا، آرائش خیال کی خوبی یہی تضاد ہے، کچھ کچھ بہت جدید ہو، کچھ کچھ بہت پرانا ہو۔ کچھ بہت پرانا ہو، واو سے آغاز کریں گے جناب، اور ڈائس جے سے ہم کہیں گے 15 منٹ کا وقت شروع ہو رہا ہے آپ تینوں کا جناب اب، اور پلیز۔ وہ جب بھی رکھتی ہے ساحل پہ دودیا پاؤں، تو ریت ہنستی ہے دریا چمکنے لگتا ہے، کوئی بھی شخص محبت چھپا نہیں سکتا، کچھ اور ہو نہ ہو چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ واہ جی واہ، چمکنے لگتا ہے یہ زمانہ ہے یہاں سب ہے چلن پر موقوف، اوئے ہوئے، ابن منصور کو منصور کہا جانے لگا، زرد جو چیز ہوئی لوگ اسے زر سمجھے،
संग चमका तो उसे तूर कहा जाने लगा। आहा, अलिफ। एक आध तोहफा बहरे गुजरगाहे दोस्ती, हम जब रफाकतों का जहां छोड़ने लगें, सखियों बिछड़ती सखियों ज़रा ध्यान ये ना हो, गजरे कलाइयों पे निशां छोड़ने लगें। नून। नेमते बेबदल मदीना है, वाह। हर उदासी का हल मदीना है, उनकी आमद का फैज़ है मक्का, उनकी हिजरत का फल मदीना है। जनाब ये याद किसकी है कि कौनैन को घेरे हुए है, किसकी खुशबू ये समक ताबा सिमा कुड़ती है। मैं हूँ जिंदा में मगर मेरे ख्यालों की परी, तो को जंजीर से रखती नहीं बा कुड़ती है। उड़ती है ये जनाब। यारों ने तेरे आने की अफवाह उड़ा दी, बाजार गया फूलों पे तनख्वाह उड़ा दी। वाह। कल वजद के दौरान धुआं हो गई मट्टी, एक शख्स ने बारूद से दरगाह उड़ा दी। ओए होए, उड़ा दी ये। ये रात खांसते रहते हैं कोफ्त होती है, बहू ने सब में जताया तो बाप रोने लगा, तबीब कहता था पागल को कुछ भी याद नहीं, गले से मैंने लगाया तो बाप रोने लगा। हाय हाय, अलिफ जनाब। आज शब गुफ्तगू में गुजरेगी, चांद को झील पर बुला लिया है। ये तेरे कहर ज़दा सूराए यासीन बलब, कब से बैठे हैं यहाँ वादाए आमीन लिए। तू नदामत को अगर फ़र्ज़ कफ़ाया कर दे, मैं चला आऊँ अभी बारिश नमकीन लिए। ओए होए, लिए ये लालटेन का मामूल था उस आंगन में, तमाम शब उसे सोते में देखते रहना। आहा, अलिफ। ए मेरे आईना रू ऐसी गर्द है कि यहाँ तुझे भी देखते रहना मुहाल हो गया है। वो ज़ख्म जो कि तेरी आखिरी निशानी था, वो ज़ख्म वक्फे रहे इंदिमाल हो गया है। ये यूं खत्ते हिज्र खींचिए अपने और उसके बीच, दोनों तरफ की सांस इधर से उधर ना हो, दोनों तरफ का शोर बराबर सुनाई दे, दोनों तरफ किसी को किसी की खबर ना हो। ओए होए, वो वाह। हुस्न सब्ज जो उतरा नहीं है डाली पर, फरेफ्ता है किसी फूल चुनने वाली पर, मैं हल चलाते हुए जिसको सोचा करता था, उसी की गंदुमी रंगत है बाली बाली पर। ओए होए, पर राहतें आए भी तो शाद नहीं हो सकता, दिल यूं उजड़ा है कि आबाद नहीं हो सकता। रोना चाहे तो सरे आम किसी को रोले, आदमी इतना भी आज़ाद नहीं हो हाय सकता। हाय, अलिफ जनाब। उसी ने बोए शकूक दिल में, उसी चमेली का नाम दुख है, तुम्हारे पहलू से लग के बैठी हुई सहेली का नाम दुख है। तुम इन लकीरों में एक खुशी भी तलाश कर लो तो मौजज़ा है, कि मैं तो बचपन से जानता हूँ मेरी हथेली का नाम दुख है। दुख है ये और बात उसने चुना बेवफाई को, आहा, वैसे उसे वफा पे भी काफ़ी उबूर था, उस दम भी सीधे करता था जूते मैं बाप के, जिस दम शरारतों से भी मैं बेशऊर था। आहा, एक अलिफ। तनासुब से मुझे खल्के खुदा खींचती है, ढील देती है ज़रा और ज़रा खींचती है। ऐ मेरी शायरी मैं यूसुफ सानी तो नहीं, क्यों जुलेखा की तरह मेरी कबा खींचती है। वाह जी वाह, क्या बात है। ये कारे इश्क भी है अजब कारे ना तमाम, समझें कि हो रहा है मगर उम्र भर ना हो। शाम आए और घर के लिए दिल मचल उठे, शाम आए और दिल के लिए कोई घर ना हो। कोई घर ना हो जनाब। वाह। वो काफिले में तो क्या था, गुबार में भी ना था, जो अव्वल आया है पहले हजार में भी ना था। अलिफ। इतनी दूर निकल आया हूँ ख्वाब के अंदर चलता मैं,
آنکھ کھلی تو واپس جانے میں ایک عرصہ لگنا ہے. یہ کائنات صراحی تھی، جام آنکھیں تھیں. مواصلات کا پہلا نظام آنکھیں تھیں. غنیم شہر کو وہ تھا بصارتوں کا جنوں کہ جب بھی لوٹ کے لایا تمام آنکھیں تھیں. ہوئے ہوئے تھیں نون. نبی کی نعت سنوں گا علی کے بابا سے، واہ گلوں کا بھید فقط باغباں سے ملتا ہے. واہ. یہ برتری تو بہرحال اس کا حاصل ہے کہ آئینے نے تیرا سامنا زیادہ کیا. ذرا اندھیرا چھٹے تو کھلے زمانے پر میرے چراغ سے کس کس نے استفادہ کیا جناب. اتنی کہاں مجال کہ نعت نبی کہوں. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. تھی کم سنی اسی لیے اصغر کہا گیا. اصغر نہیں ہے کوئی بھی احمد کی آل میں. آہا نون. نگاہیں خواب آور، دل ستارہ ہو رہا ہے، تم ہی کو دیکھ کر اپنا گزارا ہو رہا ہے. یہ زخم اس کا آخری تحفہ ہے. کچھ کرو، کچھ بھی کرو، بچاؤ اسے ان دمال سے. کھلتی تھی ایک مکان کی کھڑکی جنوبی سمت، سورج طلوع ہوتا تھا میرے شمال سے. جناب. یہ آسمان تیرے گھر کا طاقچہ تو نہیں، خدا کو دل میں بٹھا ورنہ آسمان سے اٹھا. خمیر خیر دماغ سخن وراں سے اٹھا، تماشا گر کو نشست پیمبراں سے اٹھا. جناب الف. آپ کے ہونٹوں کی رب نے جس گھڑی تجسیم کی، دور کے ہر گل نے ان کی برتری تسلیم کی. حسن کی فہرست میں یوسف کا پہلا نام تھا، دست قدرت نے پھر اس میں آخری ترمیم کی. یہ جناب. یاد ہے ہم کو وہ دن جب ہم تیری گلی سے گزرے تھے. چلمن چلمن سرگوشی تھی، روزن روزن آنکھیں تھیں. قید و سلاسل ہوتے تو ہم کب کے توڑ کے جا چکتے. قید و سلاسل کچھ بھی نہیں تھے، پیار میں بندھن آنکھیں تھیں. واہ. تھیں نون. نقش پائے زمانہ دکھاتے رہے، آتے جاتے رہے. ہم خرابوں میں شمع جلاتے رہے، آتے جاتے رہے. قصہ خانوں کے تابوت کھلتے رہے، حرف دھلتے رہے. ہم کہانی سے پردہ اٹھاتے رہے، آتے جاتے رہے. یہی بچھونا بتاتا ہے سب مسافر ہیں، زمیں کا ہونا بتاتا ہے سب مسافر ہیں. ہمارے لہجے سے ہجرت کا دکھ نمایاں ہے، ہمارا رونا بتاتا ہے سب مسافر ہیں. نون. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے. کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے. سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا، جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے. یہ جناب. یہ کس نے بوئی اداس نسلیں جو اپنے ڈھانچے چبا رہی ہیں. وبا سے بڑھ کر ہماری سوچیں ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں. نون. نئے سوال بدلتے ہوئے زمانے کے، گلے کے توق پرانی کہانیوں کے لیے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تم سراہو ہمیں، غلام مرتے ہی آئے ہیں رانیوں کے لیے. یہ جناب. یہ عہد عجب عہد کم و بیش ہے جانا، خود تیری گواہی تیرے ہم راز نہ دیں گے. تو بھی ہمیں بن دیکھے گزر جائے گا ایک دن، کچھ سوچ کے ہم بھی تجھے آواز نہ دیں گے. آخری 5 منٹ جناب. یہ حسن جو لاہور کی گلیوں میں ہے نصرت، رکھتا ہے اگر دہلی کے بیروت نکالے. ایک بار میرا شیشہ بدن پانی میں اترا، پھر لوگوں نے اس نہر سے یاقوت نکالے. جناب. یہ بات کہہ کے بھی دل کو سکون نہیں ملتا،
وہ ڈوبتا ہے تو ڈوبے ہمارا تھوڑی ہے. ہوئے ہوئے یہ تو اب جا کے جنوں میں نے اتارا سر سے، ورنہ در کھولنا آتا ہے مجھے ٹھوکر سے. بے تکلف ہے بہت مجھ سے اداسی میری، مسکراؤں تو پکڑتی ہے مجھے کالر سے. ہوئے ہوئے یہ کس کے پاس میکدوں کا انتظام آ گیا، شراب رند مانگنے لگے خدا کے نام پر. ادھر جی رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا. آپ کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ پینا تھا جناب. ایک حسرت ہے جئیں عمر کو چند لمحوں میں، ایک حسرت ہے کوئی شام چرا لیں تیری. جی میں آتا ہے کریں قید سبھی رنگوں کو، ایک ہنستی ہوئی تصویر بنا لیں تیری. جناب یا یہ انگ بین کی نہریں یہ خلد راز بجا، مگر وہ نیند سے پہلے کا ماجرا کیا تھا. واہ جی واہ، کیا ماجرا تھا فیصل صاحب؟ جی الف. اس انہماک سے تکتا ہوں اس سلاؤ کو، دھویں سے نقش نمودار ہونے لگتے ہیں. وہ باغ چھوڑ کے جاتا ہے اور اسی لمحے یہ رنگ پھول سے بیزار ہونے لگتے ہیں. نون. نگاہ یوں بھی نہ ٹھہرے کہ درد سر بن جائے، یہ سنگ چشم کسی ڈھب سے اب گوہر بن جائے. کمال کوزہ گری ہے کہ میں جسے سوچوں وہ نقش چاک پہ آنے سے پیشتر بن جائے. بن جائے. یہ یوں ہی بس ایک شعر کیا تھا تمہارے نام، 10-20 بار اس پہ مکرر کہا گیا. سوچو کہ کس قدر ہے وہ آنکھیں ہنسی جنہیں 21ویں صدی میں سمندر کہا گیا. کہا گیا جناب الف. اداسی وزن رکھتی ہے جگہ بھی گھیرتی ہے، ہمیں کمرے کو خالی چھوڑ کر جانا پڑے گا. الف. آج کل مجھ کو محبت سے وہ یوں دیکھتا ہے جیسے یعقوب ہے اور کرتے پہ خون دیکھتا ہے. ہوئے ہوئے یہ جناب. یہ سانحہ بھی ہوا ہے تیری خدائی میں، طلاق دی گئی دلہن کو منہ دکھائی میں. نون 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 نون. نہ جانے کس کو پکارا گلے لگا کے مجھے، مگر وہ میرا نہیں تھا جو نام اس نے لیا. الف. آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے، مگر اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں. بالکل. میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. نون. نہ صرف یہ کہ بناتے ہیں آب و گل سے چراغ، ہمیں چراغ کی لابی بنانا پڑتی ہے. یہی تو ہوتا ہے اجلت میں گھر بنانے سے، کہیں کی اینٹ کہیں پر لگانا پڑتی ہے. یہ خون بحر مشقت کا خون ہے پیارے، یہ خون پانی نہیں ہے میرا یقین کرو. یہ چاند حسن کا مرکز صحیح، مگر یہ چاند تمہارا ثانی نہیں ہے میرا یقین کرو. واو. وہ خوش جمال مکمل نہیں ملا کرتا، سو جس کسی کو بھی جتنا ملے قبول کرے. میرا تو کام ہے سانسیں میں اس کی نظر کروں، یہ اس پہ چھوڑ دوں وہ رد کرے قبول کرے. جناب آخری شعر. یہ جتنے رنگ ہیں رنگے ہنا سے جا ملیں گے، ہم اپنی اصل سے یعنی خدا سے جا ملیں گے. جناب یہ پہ اختتام ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. 15 منٹ جناب عالیہ عمر صاحب، 15 منٹ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ زبردست. لیکن یہ طاہا صاحب، یہ جو چاند کو ہم نے جھیل پر بلایا تھا، یہ وہی چاند ہے نا اوپر والا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. چلیں زبردست.
بہت زبردست. اور بھائی جو ہمارے عاشر بھائی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ جو عشق مجازی اور عشق حقیقی کا ایک کمبینیشن پڑھا ہے. پہلا شعر ان کا دیکھیں بالکل ادھر ایکسٹریم, بالکل دوسرا شعر ان کا ماشاءاللہ مدینہ پہنچ گیا ڈائریکٹ دعا کرنے کی, یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا ہوں میں. ٹھیک ہے, زبردست. عالم عمر بھائی جناب. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی آتے ہیں دوست اپنے ذہن میں کچھ نہ کچھ اشعار وہ بنا کے آتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں, جی مگر وہاں پہ کون سا یاد آتا ہے یہ اسی وقت پتہ یہ بات صحیح ہے بالکل. تو شعر تو کوئی بھی پڑھ دیں, بیت بازی کو شعر کے حوالے سے دیکھیں گے. ابھی چونکہ ہم نے 3 میں سے 2 کو بزر پہ لے کے جانا, جی 2 میں سے 3 میں سے 1 جائے گا نا آگے, جی جی بالکل. تو اس میں اگر ہم یعنی تینوں کا 2 کے درمیان کن 2 کے درمیان ٹرائی ہے وہ ابھی ہم تک؟ دیکھ لیتے ہیں. جی صحیح. آج ویسے تو مقابلہ بہت اچھا ہوا ہے, جی سب بہت نے زبردست, اچھے کوئی اشعار شک پڑھے نہیں ہیں, اس میں. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ طیب اختر کی تیاری قدرے ہاں بہتر نہیں تھی جی بنسبت باقی دونوں کے, عاشر یا طٰہا کے. جی جی اور معیار کو بھی اگر میں دیکھوں تو طٰہا اور عاشر کے اشعار مجھے طیب اختر کے اشعار سے بہتر لگے. صحیح ہے. تو میری رائے میں ان دونوں میں ٹائی ہوتا ہے. جناب تو طٰہا مصطفی صاحب اور عاشر صاحب کے درمیان ٹرائی ہے. تو ہم یعنی الفاظ پہ جائیں گے, اور جو لوگ ہمیں اس حسن سخن کو سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب 2 افراد کے درمیان یا پارٹیسپینٹس کے درمیان ٹائی ہو جاتا ہے تو ہم 5 الفاظ تھے پہلے, اب ہیں 10 الفاظ. 10 الفاظ ہیں ہمارے پاس. جی جناب پلیز. میں اس لیے میں نے کہا کہ آڈینس کے لیے چیزیں واضح ہو جائیں, جی جی کیونکہ طیب اختر نے بھی شعر کوئی بے وزن نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور سارے شعر وزن میں پڑھے, لیکن ایک جگہ انہوں نے فمبل کیا, ان کو معلوم ہے. دوسرا انہوں نے ایک جگہ لفظ تبدیل کیا شعر کے اندر. کمسنی وہ جو شعر تھا تھی کمسنی, اسی لیے اصغر کہا مگر لفظ ہے, آپ نے کہا اصغر کہا گیا. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو جو ہے نا اسی ٹائم پھر سرچ کر کے بھی دیکھ لیا. میں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو. میرے ذہن میں تو تھا کہ ہم نے ہمارے دوستوں نے چونکہ شعر سب سے پہلے پڑھے تو, لیکن وہ بالکل اسی طرح تھا جہاں جیسے ہم نے لکھا, تو وہ ایک لفظ کی تبدیلی بہرحال تھی. وزن میں مسئلہ نہیں آ رہا اس سے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال لفظ تبدیل ہو رہا ہے شعر کے ٹھیک اندر. ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کچھ مائنر غلطیاں تھیں. اور اگر ہم معیار پہ چونکہ نا بہت زیادہ مارجن نہیں ہے باقی دونوں ساتھیوں کے درمیان, تو اس لیے ہم پھر باقی دونوں ساتھیوں کے لیے جو ہے نا بزر پہ جانا پسند کریں گے. جناب 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 تو الفاظ ہیں اور بزر سر. بزر سر حضرت لکھے نہیں ملیں گے کہ بول لیں گے آپ؟ سر میں بولوں گا, آپ کو واضح بتاؤں گا میں. جی سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اگر بھائی جان میں اردو والا بندہ ہوں یار, کیا ہو گیا آپ کو؟ سمجھنے میں کیوں مشکل ہوتی ہے آپ کو؟ لکھنے میں آپ کو نظر آنے میں جتنی آسانی نہیں ہے جتنی بولنے میں آسانی. سمجھنا ہے دوبارہ پوچھ لینا, میں کسی اور اردو دان سے پڑھوا دوں گا الفاظ. کیا خیال ہے مولانا فیصل؟ خدا کے بندے کیسی باتیں کر رہے ہو آپ, کیسی باتیں کر رہے ہو آپ. خیر جناب بزر راؤنڈ ہے, شروع ہو رہا ہے, اور پہلا جو لفظ ہے آپ دونوں حضرات کی خدمت میں وہ ہے سنگ. سنگ اٹھانا تو بڑی بات ہے, اب شہر کے لوگ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے دیوانے کو. جناب اگلا لفظ ہے امنگ. امنگ سمجھ آ گیا؟ امنگ. کوئی ہے کسی کے پاس شعر جس میں امنگوں کی ترجمانی ہو؟ جناب چلیں آگے بڑھتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے -10 کروانے کا موڈ کسی کا نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ. کرم. یہ کرم کے بادل برس رہے ہیں, یہ کرم ہے, یہ کرم ہے, یہ کرم ہے ان کا, میرے ہوتے ہوئے آیا ہے زمانہ میرا. شعر تبدیل نہ کیجیے, اب جو پہلا پڑھ رہے تھے. ہاں جناب کرم, اور اس کے بعد آپ تیز تیز کیوں پڑھتے ہیں؟ مطلب شعر آپ نے بزر بجا دی پھر آپ لاک ہو گئے نا, پھر آپ تسلی سے پڑھیں میرا خیال ہے. تو آگے بڑھ جائیں جناب. عالم. عالم میں یوں شریک رسالت ہیں فاطمہ, رحمت نبی ہیں سایہ رحمت ہیں فاطمہ. صحیح ہے. اچھا یہ عالم ہے, عالم نہیں ہے, چلے گا؟ ٹھیک ہے
اچھا جی، شرم. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. جناب، ختم. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. تالیاں بجاتے ہوئے. اچھا چلیں جی، بس آخری لفظ ہے. چلیں، میں آخری لفظ آسان ہے. وطن. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم پرندوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. جا سکتے لیکن ہو. آپ نے یہ دوسرے شعر میں استعمال کیا. ہم نے پہلے بھی یہ بات واضح کی تھی کہ جب مقابلے کا شعر ہوگا بزر میں تو آپ کو پہلے شعر میں جو ہے نا وہ لفظ استعمال کرنا ہوگا جو لفظ ہم نے دیا گیا تھا، کیونکہ پہلا شعر مقابلے کا شعر ہے. یہ بات بار بار ہو چکی ہے انیشل راؤنڈز میں. جناب 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 جفیاں ہو گئی ہیں. تو بہت شکریہ دونوں شریک جو ہمارے ساتھ تھے. سب سے پہلے عاشر اور مصطفی بھائی، طیب اختر بھائی، تینوں کا بہت شکریہ. اور آج کے ہمارے اس سیمی فائنل کے ونر ہیں، یعنی فائنل کے لیے یہاں سے جو ساتھی جائیں گے ان کا اسم گرامی، ان کا نام ہے طاہا مصطفی، جامعۃ المصطفیٰ گجرانوالہ سے. بہت بہت مبارک ہو سر آپ کو، تھینک یو. اور جناب طیب اختر صاحب اور محمد عاشر بھائی وہ ہمیں آج داغ مفارقت دیں گے. تو عاشر بھائی پلیز. لیکن میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا، نہیں عاشر بھائی نے تھرو آؤٹ بہت اچھا پڑھا، بہترین بہت کھیلا. زبردست. طیب بھائی ذرا ایسا نہ کریں، اب آپ ہیں مل کے بھی نہیں جائیں گے کیا ہیں؟ اب ایسے بھی حالات نہیں ہیں، کیا خیال ہے؟ تو ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ جائیں گے گفٹ ہیمپرز سینٹس اینڈ سٹوریز کے. سر آپ کے لیے خوشبو لگانی ہے آپ نے، اور یہ آپ کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی مقابلے میں. تھینک یو جی. ناظرین محترم، آپ حضرات دیکھ رہے تھے پہلا سیمی فائنل ہمارے حسن سخن کا. بہت ہی شاندار قسم کا سیمی فائنل ہوا. تینوں ہمارے شرکاء کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے سیمی فائنل میں، اور دیگر سلسلے تو پھر اس سے پہلے ہیں ہی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. برکتیں چھا گئی، علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. اے سمر یہ رشیدی خیابان کا سلسلہ دیکھیے حسن رمضان کا، ہے یہی عشق کی گفتگو. حسن رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ. حسن رمضان آیا چار سو.